اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن عدوہم۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ مطہرہ پر کہ جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ سب سے پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ عزیزان محترم، بنی اسرائیل کے چند بندے اکٹھے ہو کے اپنے نبی کے پاس آئے کہ جن کا نام تاریخ میں حضرت شمویل علیہ السلام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بندے اپنے نبی کے پاس آئے جمع ہو کے سارے، اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول خدا، ہمیں جالوت نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، لہٰذا آپ اپنا کوئی جانشین مقرر کریں کہ جس کی اتباع میں ہم جہاد کریں، اور جو وہ راستہ بتائے ہم اسی راستے پہ چلیں۔ تو اس پر رسول خدا نے فرمایا کہ یہ میرا کام نہیں کہ میں اپنا جانشین مقرر کروں، کیونکہ خلیفہ بنانا ہے اللہ کا کام، لہٰذا اگر اللہ کسی کو میرا خلیفہ بنائے گا تو وہی بنے گا۔ اب عزیزان، بسم اللہ کی با کے نقطے سے لے کے والناس کی سین تک قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ کسی نبی نے اپنا خلیفہ، اپنا جانشین مقرر کیا ہو، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے اللہ کی۔ اللہ جسے چاہے نبی کا خلیفہ بنا دیتا ہے۔ تو وہ امت جب رسول کے پاس جمع ہوئی، حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا جانشین میں خود مقرر نہیں کر سکتا، لیکن تمہاری درخواست میں بارگاہ الہی تک پہنچا دوں گا۔ اب حضرت شمویل علیہ السلام خدا سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ بار الہ، میری امت پر جو مشکلات ہیں ان سے تو واقف ہے، لہٰذا مجھے بتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب جو جواب حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملا، حضرت نے وہی جواب اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنی امت سے کہہ دے کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے۔ جب سارے بندوں نے سنا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے، تو سارے بندے نبی سے عرض کرنے لگے کہ اے رسول خدا، طالوت کو ہمارا بادشاہ کیوں مقرر کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ بادشاہ بننے کے وہ لائق نہیں۔ اگر بادشاہ بننا ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا، کیونکہ وہ تو غریب ہے اور ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کہ شروع سے ہی جس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے وہی کہتا ہے کہ مجھے ہی رسول کا خلیفہ بناؤ، مجھے ہی بادشاہ بناؤ۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہے، ہمیں بادشاہ بننا چاہیے، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ بادشاہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جس کو رسول کا جانشین، جس کو رسول کا خلیفہ بنانا چاہے، اس میں دو کمالات دیکھتا ہے۔ وہ دو کمال کیا ہیں؟ ایک ہے ان میں کہ اس بندے کے پاس شجاعت ہو، وہ بندہ بہادر ہو سارے بہادروں سے، اور دوسری کہ وہ بندہ سارے عالموں سے زیادہ عالم ہو۔ لہٰذا اللہ نے طالوت میں یہ دونوں چیزیں دیکھی کہ وہ بہادر بھی ہے اور وہ عالم بھی ہے، لہٰذا اللہ نے اسے بادشاہ بنا دیا۔ اب عزیزان، اللہ کا یہ قاعدہ کلیہ، یہ سارا واقعہ قرآن میں بھی ہے، پارہ نمبر 2 میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ نے یہ قرآن کی آیات بنائی ہیں کہ دو چیزیں جس انسان میں ہوں، اللہ اسے رسول کا جانشین مقرر کرتا ہے۔ اب امت مصطفیٰ میں دیکھا جائے
تو کون ہے وہ بہادر اور کون ہے وہ عالم کہ جو رسول کا جانشین بن سکتا ہے؟ یعنی یہ جو اللہ کی بیان کردہ شرائط ہیں کہ 2 کمالات ہونے چاہیے اور ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے۔ فارابی، ارسطو اور بو علی سینا، ان تینوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جس انسان میں زیادہ بہادری ہو، یعنی جو انسان پہلوان ہو، وہ بے مثال عالم نہیں ہو سکتا، اور جس انسان کے پاس علم زیادہ ہو وہ انسان پہلوان نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں ایک ہی انسان میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ کہ ایک گلاس میں ایک ہی وقت میں پانی اور آگ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن رسول کی امت کا وہ بہادر اور وہ عالم وہ کون ہے؟ وہ میرے مولا علی علیہ السلام ہے کہ اگر میدان میں آئیں تو موت کی بھی موت بن کے لڑتے ہیں، اور صرف بندے ہی نہیں بلکہ ملائکہ بھی کہتے ہیں کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور جب منبر پر بیٹھیں تو سلونی سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو۔ عزیزان، رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ میرے بعد اس امت میں علی ابن ابی طالب سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی گفتگو کو لے کے آگے چلیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ والسلام، یا علی مدد۔